Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here this morning on the occasion of the 35th convocation ceremony of NUST PNEC. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آپ کی زندگی کے اندر ایسا اچھا موقع آتا ہے کہ جب آپ تعلیم سے نکل کر مزید تعلیم زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت سے آپ کبھی نہیں نکلیں گے. جو تربیت یہاں ملی، جو تربیت گھروں سے ملی، وہ تربیت انسان اپنے آپ اور اپنے کردار کے اندر مسلسل اختیار کرتا رہتا ہے. With apologies to some of the guests who may not understand English, I am better off. I feel it easier that I can, when I communicate in my own language. And this occasion is very important for me. Why is it important? It is because of the fact that with the changing world, we are looking for leadership. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ کچھ نہ کچھ الفاظ انگریزی کے بیچ میں آتے ہی رہیں گے، کیونکہ ہماری زبان کے اندر ایک ترقی یافتہ زبان جس کے اندر علم اور ہنر دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کا امتزاج ہونے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا مکس رہے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج کامیابی کے ساتھ اپنی ڈگریز کو مکمل کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان استادوں کو جنہوں نے آپ لوگوں کے اوپر محنت کی اور اس یونیورسٹی کو ایکسلنٹ نسٹ کی بہت سارے پروگراموں میں میں اسلام آباد میں بھی شرکت کرتا رہتا ہوں، اور آپ کی لیڈرشپ لیفٹیننٹ جنرل صاحب، آپ کی لیڈرشپ بے مثال ہے کہ جہاں پر سائنس، آئی ٹی، اے آئی، سائبر، ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے علوم کو پاکستان کے اندر رائج بھی کیا جائے اور اس کے لیے ایک پیشن بھی کریٹ ہو. اب آپ نے جب یہ اتنا علم حاصل کر لیا تو کبھی اس بات کو مت بھولیے گا کہ صرف دروازہ کھلا ہے. کسی نے آئنسٹائن سے پوچھا کہ تم نے تو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ سب کچھ کیا، تو انسان کا تو علم کے اوپر دسترس اچھی ہو گئی. اس نے یہ کہا کہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری جس میں ہزاروں کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک کتاب ہمارے ہاتھ آئی ہے جو KG لیول کی کتاب ہے دنیا کائنات کے اعتبار سے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسی لائبریری کے اندر بہت سارے اور دروازے ہیں جو اور لائبریریز کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی کائنات کا علم کا عشر اشیر، it's very difficult even for me to come up with a fraction, the millions of a fraction جس کا علم انسان کو پہنچ گیا. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں جنہوں نے گریجویٹ کیا آج، کہ صرف آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور یہ جو فارمل ٹریننگ ہے اور وہ فارمل انداز جو پچھلے 1000 سال سے انسان نے اختیار کیا، کہ پہلے تو انڈیویجول کمیونیکیشن آف نالج ہوتی تھی کہ تحریری نسخے ہوتے تھے یا نسخے نہیں بھی ہوتے تھے، زبانی ہوتی تھی. سقراط مثال کے طور پر زبانی گفتگو کیا کرتا تھا، مگر پلیٹو نے اس کو تحریر کیا، اور اس کے بعد سے تحریر بھی چلتی رہی، مگر تحریر کیونکہ قلمی نسخوں سے چلتی تھی تو محدود رہتی تھی. لوگ استادوں کے چرنوں میں بیٹھتے تھے، سالوں گزارتے تھے، پھر کچھ علم کی دسترس وہاں تک پہنچتی تھی. اس کے بعد جب پرنٹ ہونے لگا تو معاملہ اور بڑھ گیا. مگر مسلمان ایک عجیب کیفیت ہے کہ مسلمان اس سے بھی ڈرتا رہا کہ جب گوٹنبرگ بائبل چھپی، اس کے 300 سال تک مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کی اجازت نہیں دی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے. جیسے آج کل بھی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر کبھی کبھی شارٹ ویژن کی بنیاد پر ہم نے یوٹیوب بھی بین کیا، ویکیپیڈیا بھی بین کیا. ہماری سمجھ میں جب نہیں آتا کہ حملہ کیسا ہو رہا ہے، حملہ نقصان دہ ضرور، مگر جب ہم انٹلیکچولی مقابلہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو سوچتے ہیں دروازہ بند کر دو، آنکھیں میچ لو. تو مسلمانوں نے پہلا پرنٹنگ پریس، بچوں بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ دنیا کے یلغار، برائی کے یلغار کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے. دیواریں اٹھا دو. مثال کے طور پر آپ نے آئرن کرٹن کا نام سنا ہوگا. جب کمیونسٹ ورلڈ نے یہ محسوس کیا کہ دنیا سے سرمایہ داری نظام اور جمہوریت اور انسان کی کمیونیکیشن آزاد ہو جائیں گی، تو انہوں نے دیواریں کھڑی کریں کمیونیکیشنز پر. اب بھی کچھ ممالک اس بات کی کوشش کرتے ہیں، مگر انسان کی تاریخ ہے کہ پانی کی طرح علم رس رس کر نکلتا ہے، یعنی پانی کہیں رکتا نہیں ہے، پانی فلو کرتا ہے. علم
اور خرابہ دونوں چلتے ہیں. یہ انسان کے اپنے گفتگو اور اپنی سوچ کے اندر ہے کہ کہاں پکڑ لے اور کہاں چھوڑ دے اس بات کو. تو لہٰذا میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے حوالے سے جو دروازہ کھلا ہے، اینڈ دس ول چینج، دا ورلڈ از چینجنگ. یہ جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز ہیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے استادوں کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ طے پایا، یہ سوچا گیا کہ یار اسکولز بناؤ برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے، اس کی کیا کہتے ہیں کنویئر بیلٹ بنا دو، پہلی میں داخل کرو اور 10ویں میں لے لو. اب وہ قصہ زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ علم آزاد ہو گیا ہے، علم انسٹیٹیوشن سے آزاد ہو گیا ہے، علم لائبریری سے نکل گیا ہے، علم انسانوں کے دماغ سے کہیں زیادہ آگے جا چکا ہے. علم کی کیفیت یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے اعتبار سے جو چند سالوں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اٹ از گون بیانڈ. جو ایگزامنرز آپ کے یہاں موجود ہیں، جو میرے علم کے اعتبار سے میرے امتحان ہوتے تھے، وہ ریکلیکشن آف میموری اینڈ ٹو رائٹ سم تھنگ. اب میموری از ان دا ورلڈ، memory is as fast as you can type and collect millions of bits of information. تو انسان کا دماغ ارتقائی کیفیت میں میموری، لرنڈ میموری سے نکل کر asking the right questions and coming to solutions پر آ رہا ہے. میموری is not the issue جس کی بنیاد پر میں رٹا لگاؤں اور میں یہ سوچوں کہ بیماریوں کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں ان کو یاد کروں، کانفلکٹ آف ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں ان کو یاد کروں، دوائیوں کے کیا کانفلکٹس ہیں ان کو یاد کروں. نتھنگ از امپورٹنٹ ٹوڈے. اور یہ صرف پچھلے 10 سالوں میں زیادہ ہو رہا ہے. دا انفارمیشن از ان دا کلاؤڈز اینڈ دیر از مچ مور انفارمیشن ان دا کلاؤڈز دین واٹ دا ٹیچرز ول ایور ٹیچ یو اور کین ٹیچ یو. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جو راستے کھلے ہیں، یہ راستے ایویلیویشن سسٹمز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور آپ کی جستجو کو بھی چیلنج کریں گے. مگر جتنی جلدی آپ اگلی منزل کے راستوں کو پہچان لو، اتنی جلدی آپ ترقی کریں گے. مگر میں صرف اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ آپ ترقی کریں، کیونکہ آپ کی ترقی تو دیکھو یو آر اے مکس آف واٹ یو وانٹ. ایک مکس یہ ہے کہ جب آپ تعلیم آپ نے حاصل کی، اور میں تربیت پر بھی آؤں گا بعد میں، جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو پہلی مکس یہ ہے کہ میں نے روزی کمانی ہے. دیٹس این امپورٹنٹ مکس. میں نے جیب سے شروع کرنا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے، اور دنیا کے اندر کامیابی کے اندر سیلف سسٹیننس بہت اہم ہے. اچھا، یہ دوسری بات ہے کہ سرمایہ داری نظام نے میری ضروریات اور میری خواہشات کو گڈمٹ کر دیا ہے. اب ہر چیز میں انسان کی اپنی لالچ ہے کہ گھر ہے تو بڑے سے بڑا گھر ہو، پھر اس سے بھی بڑا ہو، پھر اس سے بھی بڑا ہو. یہ لالچ جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے ذرا سا اپنے آپ کو لمٹ کرنا. ایک قرآن کے اندر نفوس کا ذکر ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ ایھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتہ موت پکڑنے آتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے نیکوکاروں کو کہ اے نفس مطمئن. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ نفس امارہ اور بہت ساری جستجو کے اندر انسان لوامہ اور امارہ، بہت ساری چیزوں سے انسان گزرتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے تلاش کرتا رہتا ہے. بٹ ایک آواز فرشتہ دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ مطمئن نفس کو تم کو آواز دے رہا ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف آؤ راضی، تم بھی راضی، تمہارا رب بھی راضی. یہ ادر لیولز ہیں. وادخلی، کہ پھر جنت میں داخل کرو اور عبادت گزاروں میں آؤ. تو نفس مطمئنہ کی تلاش جو ہے وہ ابھی سے آپ پال نہیں سکتے، مگر کم سے کم میرے الفاظ کا کوئی چھوٹا بہت بھی اثر رہے، جو 30 سال بعد بھی آپ کو خیال آئے، تو ذہن میں رکھنا یہ اطمینان حاصل کرنا یہ خوشیوں کا راستہ ہے. یعنی آپ جستجو اور وہ جو ہم نے آپ کو بھاگنا سکھایا ہے، سرمایہ داری نظام نے تو وہ سکھا دیا آپ کو کہ مسلسل بھاگتے رہو. چابی بھر دی ہے، اب جو آپ کو جیسے وہ کھلونا نہیں ہوتا جس میں چابی بھر دیں، بھاگنا شروع کریں، بھاگتے رہو. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خوشیوں کا راستہ ہے. بھاگیں ضرور ہیں، مگر اطمینان کے ساتھ بھاگیں ضرور، کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگیں ضرور، مگر صرف مال و دولت کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا، وہ انسان کی اپنے عروج سے اس کو گراتا ہے. یعنی اگر صرف کھانے پینے اور چیزوں کے لیے دوڑنا تھا تو جانور بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، تو وہ اشرفیت جو آپ کی ہے
وہ تو اس بنیاد پر ہے کہ آپ سوچیں گے اور اس طرح سے آپ کام نہیں کریں گے جس میں صرف اپنے پیٹ کو آپ ٹھیک رکھیں۔ تو لہٰذا جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ کہ اپنی جستجو کے اندر ایک بیلنس اختیار کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ بچوں ایک چیز کا اور ذکر کر دوں، کچھ اپنی ویلیوز۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل رات میری کمانڈر کراچی سے ایک محفل میں ملاقات بھی ہوئی، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی سے میں سوچ رہا ہوں کہ کل میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ ایک اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا دوں گا اور پھر غالب کا۔ مگر کیوں سناؤں گا؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ملک، بچوں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے مسائل کے اعتبار سے، جس ماحول میں میں رہتا ہوں۔ آپ سے کوئی آبجیکٹو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے انٹرنیشنل کیفیت میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس امید سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں صدر کے عہدے کا مہمان چند دن کے لیے ہوں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ذاتی گفتگو کر سکوں جس کے اندر ایک ایکویشن، جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، جو ملک کی ضرورت ہے، سب آپ کے ذہن میں ہے۔ کوئی میں نئی بات آپ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی سوچ کے اندر ہمیشہ دوسروں کی سوچ کا اور دوسروں کی ریسرچ کا اور دوسروں کے خیالات کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اسی میں سے آدمی بات کرتا ہے آپ سے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ نئے ایک اچھے پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی طرف کیسے پاکستان جائے گا۔ اور میں کل جس محفل میں بیٹھا تھا، میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس محفل میں، شادی کی محفل کے اندر بھی اگر لوگوں سے میں یہ پوچھوں پاکستان کے مسائل کیا ہیں، تو جنرلی ایک شخص اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے 10-12 ایسی چیزیں کہے گا جو کامن ہوں گی، اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ اب اس طرح سے آپ اپروچ کریں ملک کے مسائل کا، تو اس کا مطلب سولوشنز آر کامن انڈرسٹینڈنگ میں ہے۔ وی ڈونٹ نیڈ آئنسٹائنز ٹو کم اینڈ ٹیل اس، جو IMF کہتی رہی ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس کرو، پچھلے 50 سال سے کہہ رہی ہے تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس کرو۔ ڈو وی نیڈ دوز پیپل ٹو کم اینڈ ٹیل اس؟ ہمیں نہیں نظر آتا بھئی۔ پاکستان کا، یہ دنیا کا ریاست کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اگر ریاست میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی بہت ترقی کر چکا ہے اور کوئی یہاں پر ہے، کوئی مجبور ہے، تو ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ ان سب کی اولاد کے لیے نظام تعلیم اور صحت ایک سا کرو۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر یہ ترقی کریں گے اپنے سکل سیٹس کے اعتبار سے، پھر یہ کیفیت ہوگی۔ ریاست پھر انتظام کرے گی کہ نہیں، ان کی اولادوں کو بھی برابر کی تعلیم اور برابر کی صحت دو۔ تو دس از دا فنکشن آف دا اسٹیٹ وچ کنٹینیوز فار ڈیکیڈز اینڈ ایئرز اینڈ سینچریز۔ ریاست کا تو یہی کام ہے، ایکول اپارچونٹیز کریٹ کرنا اور دینا۔ اور اگر ریاست یہ نہیں کر رہی، انڈر اینی ایکسکیوزز، انڈر سم ایلیٹ کیپچر یا کسی وجہ سے، تو لہٰذا اسی چیز میں نے آپ سے کہا نا، سولوشنز موجود ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ ایکشن؟ ایکشن موجود نہیں ہے۔ تو بچوں، آئی ریکویسٹ، آئی ڈیمانڈ فرام یو لیڈرشپ۔ اچھا، اور یہ لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ جو نہ حاصل کی جا سکے، اور کوئی خاص سکل سیٹ ہے۔ لیڈرشپ کا کوئی خاص سکل سیٹ نہیں ہے۔ لیڈرشپ کا سکل سیٹ یہ ہے کہ آپ کو درد ہو اپنی سراؤنڈنگز کا، اور آپ اپنے خاندان کے اندر آپ کو درد ہو، اپنی فیملی کا آپ کو درد ہو، آپ محنت کر کے روزی کما کر گھر لاتے ہیں نا، دیٹ از لیڈرشپ۔ معاشرے کا درد ہو، یہ میرے 2 پروفیسرز کا ذکر ہوا کہ یہ سندھ میں گئے اور انہوں نے گھر بنائے، دیٹ از لیڈرشپ، کہ جب ضرورت ہے تو نکلو۔ اچھا، اور میرا ملک ایسا ہے، میرا ملک اتنا بھوکا ہے علم کے لیے کہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ دس از ناٹ اے یونیک سچویشن۔ میں اتنا پریشان ہوں کہ جب آپ سے ذکر کروں کہ 2.80 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ کین یو امیجن دا پرابلمز وی ہیو کریٹڈ فار آور سیلوز؟ اور صرف آپ سے ذکر کروں کہ کتنا بڑا ہے۔ یہ صرف وہ فگرز نہیں ہے کہ جو آپ اخبار میں پڑھیں اور کہیں کہ بھئی یہ کسی اور کا کام ہے۔ 2.80 کروڑ بچوں کے لیے انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹسٹکس۔ آپ کو یہاں سائنس میں اب اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی کہے پریشانی ہے تو کتنی پریشانی ہے، کوئی کہے کہ حادثہ ہوا تو کیسا ہوا، کوئی کہے کہ لوگ مر گئے تو کتنے لوگ مر گئے، 1 مر گیا یا 1,500 مر گئے، دیر از اے ڈفرنس۔ واٹ از ہیپننگ ان غزہ از اے ڈفرنس۔ تو اسٹیٹسٹکس یہ ہیں
کہ 2,80,00,000 بچوں کے لیے، جنرل صاحب اٹ از الارمنگ، 2,80,00,000 بچوں کے لیے یو نیڈ ٹو اسٹیبلش 55,000 اسکولس، 55,000 اسکولس۔ اب دیکھو پرابلم کتنا بڑا ہے، ہوز رسپانسبل پر تو میں ہمت ہار چکا ہوں، کیونکہ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی جو زندگی بھر کی میری جستجو تھی، اس سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دس از جسٹ اے پولیٹیکل ورڈ یوز فار ایکسپلائٹیشن، یوز فار سپریشن، یوز فار بدلے نکالنے کے لیے، نہ اس میں سے کبھی کچھ نکلا ہے نہ نکلے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ نکلنا بھی مشکل ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آگے کی خرابے کو روک لو، پچھلے خرابے سے آگے نکل جاؤ۔ مگر کین یو امیجن کہ 55,000 اسکول چاہیے، اور پاکستان بننے سے آج تک پنجاب کے اندر صرف 50,000 اسکول بنے، تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ 2050 تک ہم اسکول نہیں بنا سکیں گے۔ امیجن دا پرابلمز وی ہیو یو ہیو آن یور ہینڈ، ناٹ میں تو جو بھی، اور آپ سب مل کر یہ پرابلم ہمارے پاس ہے۔ خیر اس کو چھوڑیے، میں جس طرف آپ کی توجہ ڈالنا چاہتا تھا وہ ایک چیز میں نے آپ کو ایک الارمنگ بتائی، اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جس میں مجھے صرف ایک حل نظر آ رہا ہے۔ سلوشن سب کو معلوم ہے، پچھلے 50 سال سے معلوم ہے۔ there is an elite capture in Pakistan which does not allow the solutions to happen unless you fight that elite capture۔ میں آپ کو کتابوں کا ریفرنس دے سکتا ہوں، ڈیرن ایسیموگلو کی اور جیمز رابنسن کی ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں یا اور کتابوں سے پڑھیں تو اس کے اندر ایک فوکس ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز فیل ہوتے ہیں، دریا کے ایک طرف، وہ مثالیں افریقہ کی اور بہت ساری جگہوں کی مل جائیں گی، دریا کے ایک طرف انسٹیٹیوشنز نہیں بنے اور دریا کے دوسری طرف انسٹیٹیوشنز بنے، سیم ریجن، ایک طرف پراسپیرٹی اور ایک طرف ریگستان ہے، سیم انسٹیٹیوشنز، سیم ریجن۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر انٹلیکٹ کی ضرورت ہے۔ دس یونیورسٹی ہیز پروڈیوسڈ the intellect like you are the elite۔ تو کس کے سامنے غم یہ اب تو سنائیں گے سوائے ایلیٹ کے سامنے، اور ایلیٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اور میں ایسا نہیں کہتا کہ آج آپ نکلیں اور آپ اپنی زندگی صرف پاکستان کے لیے ڈیووٹ کریں، یقیناً آپ اپنی روزی کمائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ نیور forget the contribution of your parents۔ یہ خوبصورتی ہے اس ملک کی، اس کو کبھی مت بھولنا۔ یہ خوبصورتی ہے، انوکھی چیز ہے اس ملک میں ابھی باقی، کہ ہم اپنے خاندان کو ہم نے بچایا ہوا ہے ابھی تک، اور اس خاندان میں جتنا آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، you will return it to them and you will expect کہ آپ کی جو subsequent generation ہے وہ بھی۔ یہ ہے تربیت۔ تو تعلیم تو آپ کو انسٹیٹیوشن نے دے دی، اور مجھے خوشی ہوئی جب کمانڈر کراچی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا اس بات کا کہ تربیت ابھی یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، ویری گڈ۔ مگر تربیت ایک ماحول سے، ایک معاشرے سے، جو لوگ کرتے ہیں اس سے نکلتی ہے، جو ماں باپ سکھاتے ہیں وہاں سے نکلتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کرپٹ سائیکل میں جائے، باہر وہ کرپشن کرے اور گھر میں بچوں کو کہے کہ تم کرپشن سے دور رہنا، حرام سے دور رہنا۔ سب بچوں کو پتہ ہوتا ہے واٹ از ہیپننگ۔ تو لہٰذا ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ میں عام طور پر with apologies to those people who have heard me in convocations، میں عام طور پر حضرت موسیٰ کی دعا سے ضرور ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ زندگی میں سب سے بڑی بنیاد آپ کے لیے، میرے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا جو ہے، یہ حضرت موسیٰ نے جب مانگی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم فرعون کے دربار میں جاؤ، اینڈ ہی فیلٹ ویری انسرٹن، کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو، فرعون کے ایک ملازم کو بھی قتل کیا تھا، تو لہٰذا وہاں پر وہ آج کل کے اعتبار سے اشتہاری ملزم تھے، تو وہ ڈرتے تھے جاتے ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو ٹریڈیشن ہے، ہم جو اپنے جوتے اور چپلیں اتار کر مساجد میں جاتے ہیں، تو رینیسانس کے زمانے کی جتنی پینٹنگز ہیں ڈپکٹنگ حضرت موسیٰ ڈوئنگ دس پریئر، اس کے اندر ان کی چپلیں سائیڈ میں رکھی ہیں اور وہ دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہ موسیٰ تو یو آر آن سیکرڈ گراؤنڈ، اپنے چپلیں اتارو یا جوتے اتارو۔ تو حضرت موسیٰ جوتے اتار کر بیٹھتے ہیں، اور وہ قرآن کے اندر بھی حصہ ہے اور بائبل کے اندر بھی حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز جو ہے ایک برننگ بش کے پاس سے نکلی، جس میں سے وہ جھاڑی جل نہیں رہی تھی، مگر اس کے وہاں سے نور نکل رہا تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے، اور حضرت موسیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کے دربار میں. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا جو دعا مانگی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ جانتے بھی ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ زندگی کے لیے بچوں آپ باندھ لو اپنے ساتھ, کیونکہ یہی زندگی کی کامیابی کا راستہ ہے. آج کل مختلف ٹیکنیک سے یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایک پہلا سینٹنس ہے رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے علم کے لیے. میں ایڈ کر رہا ہوں علم کے لیے, وہ مقصد ہے اللہ, یا اللہ میرا سینہ کھول. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے کام آسان کر دیے. واحلل عقدۃ من لسانی, یعنی ساری زندگی آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے کام آسان ہو جائیں اور آپ علم حاصل کر دیتے. واحلل عقدۃ من لسانی ہے کہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. بائبل کے اندر حضرت ہارون کے حوالے سے ذکر ہے باہر صورت ہے نا, بائبل تو بدل بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے میری زبان کھول دیے. تو یہ دعا ہے کمیونیکیشن کے لیے. آج کل سکلز, آپ کو سکل سیٹ دیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے لیے, کہ جو تم کہو گے دوسرا انسان اسی کو سمجھے گا. اور آج کل اتنی غلط فہمیوں کا امکان ہے, ہمیشہ, آج کل نہیں ہمیشہ سے رہا. انسانوں کی لڑائیاں, جھگڑے, گھروں کے جھگڑے سب اس بات پر ہوتے ہیں تم نے کیا کہا تھا, ہم سمجھتے ہیں تم نے یہ کہا تھا, تمہارا مقصد یہ تھا, تمہارے الفاظ کا چناؤ کا مقصد یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں زبان کھول دیے. امپروو مائی کمیونیکیشن, دیٹ از واٹ یور چلڈرن ول نیڈ آل یور لائف. اور وَيَفْقَهُوا قَوْلِي, اور لوگ میری بات بھی سمجھیں. یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ تقریر کر کے, میں یہاں سے تقریر کر کے چلا جاؤں اور لوگ کہیں اچھی تقریر ہے. دیٹس ناٹ مائی مقصد. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں, اپنا تجزیہ کریں, اپنے نتیجوں پر پہنچیں. نتیجہ کوئی امپوز نہیں کرتا آپ کی سوچ کا, تو میری بات سمجھ جائیں. اب پاکستان کے اندر کیا کیفیت ہے, لیٹ می ٹیل یو فرسٹ. میرا سینہ کھول دیں, ماشاءاللہ علم بڑھ رہا ہے, کوئی کسر ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے. میری زبان کو کھول دیجئے, کمیونیکیشن سب کو پتہ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوگوں سے پوچھا جائے پاکستان کے مسائل کیا, سب کو پتہ ہے. اور سینہ کھول دیجئے, اور پھر لوگ میری بات سمجھ جائیں. لوگ سمجھ بھی رہے ہیں ساری باتیں, آپ سب جانتے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, یو نو اٹ. دیر از ناٹ اے سنگل انڈیویجول جو کہے گا جی میں نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے, انلیس آپ کسی خوف میں ہو. مگر جو چوتھی بات ہے, جو دوسرے سیریز میں قرآن میں تو دوسرے نمبر پر آئی ہے, جو چوتھی بات ہے اللہ میرے کام آسان کر دے. اچھا, کام آسان تو اللہ جب کرے گا جب آپ کام کرنے نکلیں گے. اینڈ اف یو جسٹ ریمین absorbing knowledge, communicating well, people understanding you, but if you are not working in that direction, تو کام کیسے آسان ہوں گے؟ تو پاکستان کی جو چوتھی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میرے کام آسان کرے. You have to work, you have to create leadership. I am telling you, میرا اپنا تجربہ, جیسے جیسے مجھے 5 سال آپ نے ذمہ داری پر بھیجا تھا, اس ذمہ داری کے حوالے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پکڑتے رہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, بیوروکریسی میں یہ مسئلہ ہے, فلانے میں یہ مسئلہ ہے. اٹ از دا لیڈرشپ وچ کاؤنٹس وچ پٹ تھنگس ٹوگیدر. اور اس میں مشاورت کے بغیر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ایک انسان کی عقل پر کوئی امکان ہی نہیں. بلکہ لوگوں نے تاریخ میں لکھا, سقراط سے کسی نے پوچھا کہ کیسا نیشن کیسے بنتی ہے, اس نے کہا کہ مشاورت, ڈیموکریسی. اس نے کہا تجارت. پھر کسی نے پوچھا بس, اس نے کہا بس نہیں, اس کے بعد تھائموس چاہیے. تھائموس کیا ہے؟ تھائموس وہ پیشن ہے نیشن بنانے کا. اس نے کہا جان دے گا تو پیشن والا, میرے فوجی بھائی پیشن والے لوگ. جان دے گا تو میرے معاشرے کے اندر سے جو سیکریفائز کرے گا وہ پیشن والا آدمی کرے گا. ان تین کے بغیر نہیں بنے گی. فرانسس فوکویاما نے کتاب لکھی جی دنیا کی ہسٹری ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے کہا کہ جی لبرلزم اور ڈیموکریسی تو آ گئی ہے, پکی ہو گئی ہے, دنیا نے یقین کر لیا. دوسری بات اس نے کہا سرمایہ داری پکی ہو گئی ہے, دنیا نے یقین کر لیا, بس دیٹس اٹ, اب اسی میں ماڈیفیکیشن ہوگا. تو کس نے لکھی کلیش آف سویلائزیشنز؟ کس نے لکھی؟ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے. آپ لوگوں سے جواب چاہیے تھا. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سویلائزیشن لکھی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ختم نہیں ہوئی دنیا, یہ جو civilization clash of friends which I am talking to you about, that's why I need Pakistan to shine. صدر